بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھیں۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھیں اور وہ برکہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد کنیز تھیں۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھیں۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 برس تھی، جبکہ برکہ کی عمر تقریباً 13 برس تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ موجود تھے، جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برکہ اور رحمت دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں برکہ جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاون مددگار تھیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 برس کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننہال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب لے گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف برکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ تصور کیجیے، عرب کی چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانے، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل، انتہائی شفیق دادا ابا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جدا ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئیں۔ اس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو برکہ اس طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا: ختیجہ یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت برکہ کی عمر تقریباً 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو بہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے برکہ تیار نہیں تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرکار انہیں منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، یوں آپ ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں۔ جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے تھے۔
ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لی۔ آپ سابقون الاولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت برقہ کی عمر کوئی 55-56 برس کی لگ بھگ تھی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ایمن سے نکاح کرے گا، تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے، آگے بڑھے اور عمر میں ایمن سے تقریباً 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدنا ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی جلتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ ایمن کی عمر کی پیش نظر کسی کو امید نہیں تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ کے والدین، ماں اور باپ دونوں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے ہیں۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر مبارک کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، ہماری دینی معلومات میں اضافہ فرمائے، ہمیں اچھی باتیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔